السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ۔ تو صحیح ابن خزیمہ سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں نے یہ آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے سجدہ کیا۔ میں نے درخت کو دیکھا کہ وہ بھی میرے سجدے کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے اسے سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس اس سجدے کے بدلے اجر و ثواب لکھ لے، اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، اس کے بدلے میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو سنا، آپ سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جو آدمی نے درخت کے ساتھ بیان کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، امام ابو بکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن مجید کے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور اپنے کمال قدرت سے اس کی کان اور آنکھیں بنائی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو بکر بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہونے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت رابعہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ مبارک کے روز منبر پہ سورہ نحل کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت پہ پہنچے تو فرمایا، اے لوگو ہم یہ آیت سجدہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست اچھا کام کیا، جس نے سجدہ نہ کیا اس پہ کوئی گناہ نہیں اور آپ نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی تلاوت کر کے سنائی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لہٰذا جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کی، آپ مجھ پہ آمین کہنے میں ثبت نہ لے جائیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، تو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
جناب واسع بن حیان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا جب بھی آپ اٹھتے اور جھکتے اللہ اکبر کہتے، اور یہ اضافی بیان کیا ہے، پھر آپ اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنی بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی کمر سیدھی کرتے تو سمع اللہ لمن حمدہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اللہ نے اس کی آواز سن لی، اور کہتے ہیں پھر کھڑے کھڑے فرماتے ربنا ولک الحمد، اور جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب اپنا سر جھکاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد پوری نماز اسی طرح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات کے بعد تشہد سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ نماز ادا کرنے والا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کرتے دیکھا، اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھ بلند فرماتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے، اور انہوں نے بیان فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ پھر حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور کہا پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے، پھر میانہ روی رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ جھکاتے اور نہ اٹھاتے بلکہ بالکل برابر رکھتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور بالکل کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، پھر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر فرماتے اللہ اکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو اپنے بغلوں سے الگ کرتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لیتے، پھر اپنے دائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھ جاتے، پھر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے حالانکہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے، پھر فرماتے اللہ اکبر، پھر اپنے دونوں کونیاں اپنے بغلوں سے علیحدہ کرتے اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول کے رکھتے، پھر اپنے پاؤں کو موڑ کے بیٹھ جاتے اور اعتدال کے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹ جاتی، پھر اٹھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت بھی اسی طرح کرتے حتیٰ کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ ان کے کاندھوں کے برابر کرتے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے کے وقت کیا تھا، پھر آپ نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ وہ رکعت آ گئی جس میں نماز مکمل ہو جاتی۔ تو پھر آپ اپنے بائیں پاؤں کو پیچھے اور تورک کرتے ہوئے اپنے پہلو پہ بیٹھ جاتے، پھر تشہد کے بعد سلام پھیرا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔